بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 8940۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے، اس طرح اسے خائب و خاسر کر دیتا ہے، جس طرح کوئی شخص سفر پہ گیا اور سفر سے جب واپس تشریف لایا تو اس کا اونٹ تھک جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کی شان یہ ہے کہ مومن اپنے شیطان کو اتنا تھکا دیتا ہے۔ اب یہ شیطان کو تھکانے کا کیا معنی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی جسم میں، انسان کے خون کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی دوڑتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے جسم میں شیطان چلتا ہے، یجری مجری الدم، یہ خون کے چلنے کی طرح یہ چلتا ہے، اور یہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، برے کام کی طرف اسے دھکیلتا ہے، برا خیال اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو یہ شخص جب چلتا رہتا ہے اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، وہ اس کے دل میں اچھائی کا خیال ڈالتا ہے۔ اب یہ دونوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی اس کی طرف سے بھی۔ اب یہ مومن کبھی تو شیطان کی بات کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی فرشتے کی بات کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر ایمان میں اپنی ترقی کر لیتا ہے اور نیک اعمال میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو جب یہ مومن فرشتے کی بات مانتا ہے اور شیطان کا ہر قسم کا وار بیکار جاتا ہے، تو یہ اس شیطان کو تھکا دینے کے مترادف ہے، یہ شیطان کو ذلیل کر دینے کے مترادف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال کے ذلیل ہو گیا، تو آج میں ذلیل ہو گیا، آج میں ناکام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھانا صحابہ تناول فرما رہے ہیں، ایک صحابی ہے، انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے اور ہنسے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہنسنے کی وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس سے بھوک لگی تھی، یہ جلدی جلدی اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا کھایا اس نے تو اس کو دعا پڑھنا بھول گیا۔ جب دعا پڑھنا بھولا، درمیان میں جب اسے یاد آئی بسم اللہ اولہ و آخرہ، فوراً اس نے دعا پڑھی۔ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس نے درمیان کی دعا پڑھی تو فوراً شیطان نے وہ ساری قے کر دی اور شیطان ذلیل ہو کر واپس جا رہا ہے۔ تو میں اس عمل پر مسکرا رہا ہوں اور شیطان کے ذلیل ہونے پر مسکرا رہا ہوں۔ اب شیطان ہمارے سامنے مختلف قسم کی باتیں لاتا ہے۔ ہم موبائل چلا رہے ہیں تو سامنے یہ غیر محرم عورت کی طرف تصویر آ گئی، موبائل چلا رہے ہیں اس میں غلط بات ہمارے سامنے آ گئی تو ہم فوراً اسے اوپر کر دیتے، شیطان ذلیل ہو گیا۔ ہم جا رہے ہیں، راستے میں ایک غیر محرم عورت کھڑی ہے، ہم اپنی نگاہیں جھکا رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پیارے حبیب مومنوں کو حکم کر دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ کا حکم مان لیا، شیطان ذلیل ہو گیا۔ اب نماز کو دل نہیں کر رہا، فجر کے ٹائم شیطان آ کے آپ کو پاؤں دبا رہا ہے، پڑے رہیں، میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہے، لیکن آپ بستر کو ایک طرف کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو شیطان ذلیل ہو گیا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ شیطان کو تھکا دے، سارا دن شیطان زور لگاتا رہے اور یہ رحمان کے حکم پہ عمل کرتا رہے، شیطان کو تھکا دے۔ یہی مومن کی سب سے اعلیٰ شان ہے۔